اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی عما اولادہ ولا یعطی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وأول صفور میدان عدہ اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید والاخلاص له لم يصفت عن كل شهادة صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن أشار إليه فقد عده فمن عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة قادر المغفرة قائد خير والبركة ومنتزل بعد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحکم علی وعلی مع الحق. صلوات سارے پڑھیں بلکہ بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم کا کہ بانیان کا یہ تمام پر چکرجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہر عزادار کی پاک کو اتنا طاہر بنا کہ وہ اپنے آخری وارث کی زیارت کر سکے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز کے ساتھ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. سب سے پہلے تو 2 سے 3 کبھی بھی عزاداری پہ سمجھوتا نہ کرے. عزاداری کو لوگوں نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. عزاداری مذاق نہیں. یہ وہ فرش ہے جس اس فرش پہ صرف وہ آتا ہے جس کا اس فرش پہ آنا لکھا ہو. جس کا نہیں لکھا ہوتا اس کو کسی کا باپ بھی نہیں جا سکتا. جب تک سیدہ کی منظوری نہیں ہوگی اس فرش پہ کوئی نہیں آئے گا. لوگوں نے عزاداری کو سیاست بنایا ہوا ہے. ممبر سے اترو آپ نے یہ روایت غلط پڑھی بتاؤ کون سی پڑھی بتاؤ نا. بھول گئے. جب پڑھی تو پھر یہ بھی تو یاد رکھو کون سی غلط پڑھی. یہ یاد نہیں ہے. فضائل بھی غلط مصائب بھی غلط. پہلے یہ تو دیکھو پڑھ کیا رہا ہے بندہ. اس در پہ اس ممبر پہ صرف وہ آتا ہے جس کو حسین بلاتے ہیں. اور حسین تو کہتے ہیں نا کہ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کسی گھر میں یا کسی امام برگاہ میں بندہ داخل ہوتا ہے تو اس گھر اور امام برگاہ کا جو دروازہ ہوتا ہے ادھر حسین کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو آئے. آؤ میں تمہیں حر بناؤں. ہے کوئی جو حر بننا چاہے. اور جب کسی شیعہ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو حسین اس گھر میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس گھر میں کوئی ذاکر بننے کے لائق ہے. اور پھر حسین اس جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے ذاکر بنانا ہے اس کو پھر اٹھاتے پھر اس کو چنتے اور پھر وہ بالکل بچپن سے ذاکری شروع کرتا ہے.
مولا سب کو سلامت رکھیں. بالکل عزاداری کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتے رہنا، کبھی بھی عزاداری پہ سمجھوتا نہ کرنا. 4 چیزیں ہیں جن پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. میں 4 چیزیں کہتا ہوں، لوگ عموماً 3 چیزیں بتاتے ہیں. میں 4 چیزیں بتاتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ سیدہ کے حق پہ کبھی سمجھوتا نہ کریں. دوسری چیز ہے علی کی ولایت. تیسری چیز ہے عزاداری. اور چوتھی اور آخری چیز ہے تمہارا مذہب. مذہب پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. دنیا آتی رہی اور جاتی رہی، حکومتیں آتی رہی اور جاتی رہی. لوگوں نے چاہا کہ حسین کی عزاداری رکے، کسی کے باپ میں جرأت نہیں کہ حسین کی عزاداری کو روکے. ولید کے دربار میں حسین نے ہمیں جینا سکھایا. حسین نے کہا کہ جینا اصل جینا نہیں ہے، بلکہ مر کے جینا کیسے جیا جاتا ہے وہ حسین نے بتایا. اور ہماری قوم کبھی پریشان نہ ہوا کرے کہ ہم تعداد میں کم ہیں تو ہم گھبرا جائیں گے کہ تعداد میں کم ہے تو شاید کہیں کمزور پڑ جائے. نہیں، مزہ ہی اسی میں ہے حکومت یزید کی ہو، حکومت یزید کی ہو اور راج حسینیوں کا ہو. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری. رہنا ہی اس مزہ ہی اس حکومت میں رہنے کا آتا ہے جہاں حکومت کسی یزید کی ہو اور راج حسینیوں کا چلے. دنیا آتی رہی اور کہتی رہی مجلس روکو، ماتم روکو، جلوس کے روٹ بدلو. پھر وہی بات، نہیں بدلیں گے. کہا تھا حسین نے نہیں کروں گا بیعت، نہیں بدلیں گے. یہ وہ گھرانہ ہے جو حق کے ساتھ چلتا ہے. یہ آگے آگے چلتا ہے تو حق پیچھے پیچھے چلتا ہے. اس رستے کا، اس گھرانے کا رستہ حق کہلاتا ہے. اور کسی نے پوچھا تھا نا بھری مسجد نبی میں رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول خاموش رہے. پھر اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو سوال کیا صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے کوئی جواب نہ دیا. رسول اپنا خطبہ جاری رکھا. پھر کھڑا ہوتا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. ابھی اس نے سوال کیا کہ اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی برآمد ہوئے. مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے مسجد میں اور رسول نے کہا اب کھڑے ہو کے سوال کر. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ ما ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں، قاری علی متقی لکھتے ہیں کہ رسول نے جب اس سے سوال کیا کہ بتا تیرا سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول نے علی کی طرف اشارہ کیا اور 3 دفعہ کہا رسول نے ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم. یہ وہ گھرانہ ہے جو صراط مستقیم ہے. کسی کے ذہن میں میرا پہلا عشرہ ہو تو میں نے کہا تھا شیطان روکے گا ہمیشہ صراط مستقیم سے. جب اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے کہا وجہ، تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے نیچے سے مسلح کھینچوں گا یا تیرے نبیوں کو قتل کروں گا. اس نے کہا تھا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ، جو آئے گا اسے صراط مستقیم پہ جانے سے روکوں گا. صراط مستقیم رسول نے بتایا کہ یہ 14 کا گھرانہ ہے صراط مستقیم. اور رسول کی حدیث کے الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. چلو آج ایک راز پہ سے پردہ ہٹاؤ، میری طرف دیکھنا، راز پہ سے پردہ ہٹاؤ. مجلس میں بیٹھ کے عدد تو سب سنتے ہو نا کہ کس لفظ کا کتنا عدد ہے، کس لفظ کا کتنا عدد ہے. حیدر بھائی توجہ کیجیے گا. علی کے کتنے عدد ہیں؟ 110. حق، الحق، علی، حق. حق ذہن میں رکھنا. 1 کے 4، کاف کے 5، 4 اور 5 9. گھر جا کے سوچنا 9 کس بیوی کا عدد ہے. رسول کی حدیث سے پتہ چلا کہ علی کے ساتھ حق تو رہتا ہی رہتا ہے، علی کے ساتھ بطول بھی رہتی ہے. علی اور بطول کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. آیا تھا بڑا سردار بن کے عرب کا ابو سفیان جناب ابو طالب کے دروازے پہ. رسول اللہ جاتے، لوگ پتھر مارتے، کچرا پھینکتے.
ایک دن رسول نکلے، اعلان نبوت ہو چکا، اور اعلان نبوت کیا تھا 40 سال کے بعد۔ اب وہ الگ بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی بنے ہی 40 سال کے بعد تھے۔ جب 3 دن کا عیسیٰ بول سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، عیسیٰ نے ماں کی گود میں گواہی دی تھی کہ مجھے اس نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اس کی کتاب لے کے آیا ہوں، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے۔ نبی ہمیشہ بچپن سے نبی ہوتا، نبی ابھی اس دنیا میں نہ بھی آئے تب بھی نبی ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب نے جب جناب رسول خدا گھر میں داخل ہوئے تو جناب ابو طالب نے بھتیجے کی حالت دیکھی کہ بھتیجا خون سے بھیگا ہوا اور کچرا رسول کے اوپر۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے کیا ہوا؟ تو رسول نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اب رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے گئے۔ رسول نے نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ رسول کو پتا تھا کہ بڑوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، حالانکہ 40 سال کے ہو گئے تھے۔ اب جناب ابو طالب نے ہاتھ پکڑا، پہنچے ابو سفیان کے گھر، دروازے پہ دستک دی، کہا یہ دیکھ تیرے مکہ کے بچوں نے کیا کیا ہے میرے بھتیجے کے ساتھ۔ ابو سفیان نے کہا بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو، بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو۔ جناب ابو طالب جاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر بچوں کی بات ہے، بچوں میں ہی رہنے دیتے ہیں۔ چلے جناب ابو طالب گھر پہنچے، گھر میں آئے، آواز دی یا علی، علی کو آواز دی، علی آئے، جی بابا جان کل سے آپ رسول کے ساتھ جائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اگلے دن رسول نے جانے کا ارادہ کیا، ابو طالب نے اشارہ کیا، علی گئے، پیچھے پیچھے علی، آگے آگے رسول۔ قرآن کی آیت یاد آ گئی، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی کرنوں کی اور اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جو چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ علی چلے، اب مکے کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ پتھر مارے، ادھر علی گلی کے موڑ سے مڑے۔ اب انہوں نے علی کو آتے دیکھا، علی نے وہیں سے اشارہ کیا کہ سب کے ہاتھ نیچے آئے۔ اب جس کے ہاتھ اٹھے تھے رسول کی طرف، علی نے اس کے ہاتھ توڑے، کسی کا پیر توڑے، کسی کا سر پھوڑا۔ اب مکے کے لوگ، مکے کے بچے سب زخمی ہو کے گھروں میں پہنچے۔ ماؤں نے پوچھا بیٹا کس نے مارا؟ پورے مکے والے کہہ رہے تھے علی نے مارا۔ یعنی کہ اس دن سب مکے کے گھروں میں، اس دن سب کے گھروں میں صرف علی علی ہو رہا تھا، سب کے گھروں میں صرف علی علی ہو رہا تھا۔ اب رسول اللہ گھر پہنچے، رسول اللہ گھر پہنچ گئے، ادھر مکے کے لوگ ابو سفیان کے دروازے پہ کہ دیکھ ایک بچے نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ ابو سفیان نے ایک بچے، اتنے سارے بچے۔ اب بچوں نے کہا کہ وہ بچہ نہیں تھا، وہ جب آگے بڑھتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے شیر ہے، وہ شیر لگتا تھا، اس کو دیکھ کے بندے کو ڈر لگتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا مارنا سب شیروں والا تھا۔ اب ابو سفیان چلا، پہنچے جناب ابو طالب کے دروازے پہ، سارے مکے والے دروازے پہ دستک دی۔ اب جناب ابو طالب نے بڑے ہی آہستہ آہستہ دروازہ کھولا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اے ابو طالب دیکھ تیرے بیٹے علی نے کیا کیا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ جناب ابو طالب نے کہا بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو، تم نے بھی تو یہی کہا تھا کہ بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو، علی بھی تو بچہ ہے۔ علی کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے۔ اور پھر جب علی کی بیٹیاں، علی کے بیٹے، 18 بیٹے علی کی بیٹیاں، اور وہ بیٹیاں جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی، جب وہ دربار میں پہنچی تو پھر اس لہجے میں خطبہ دیا کہ لوگوں کو علی کے خطبے یاد آ گئے۔
اس لہجے میں علی کی بیٹی نے خطبہ دیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید علی آ گئے. رسول کے صحابی عبداللہ ابن عفیف نام ہے، رسول کے صحابی ہیں، اور آنکھوں کا نور چلا گیا. 40 ہجری جب عبداللہ کو پتا چلا کہ مولا کے سر پہ ضرب لگی، اب مولا نے سب سے مختلف اوقات میں ملنا شروع کیا. پہلے اصحاب کو بلایا، اب اصحاب آتے گئے، علی وصیت کرتے گئے، علی سب سے ملتے رہے. عبداللہ آئے. عبداللہ نے آ کے کہا یا علی، میں دیکھ نہیں سکتا، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے آنکھیں عطا کر دیں تاکہ میں آپ کی چہرے کی زیارت کر لوں. میں آپ کے چہرے پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے زخم پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں. علی نے تڑپ کے کہا عبداللہ، میں تجھے آنکھیں عطا کر دوں گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو کوفے کے بازار میں ایک ایسا منظر دیکھے گا عبداللہ کہ تو خنجر نکال کے اپنی آنکھیں خود پھوڑ دے گا. عبداللہ نے کہا مولا اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے آنکھیں نہیں چاہیے. عزادارو شہادت علی کے بعد آ گئی 60 ہجری، چلا قافلہ کربلا عزادارو 61 ہجری 10 محرم. شہادت حسین کے بعد قافلہ چلا. 11 محرم کو جب قافلہ عزادارو کوفہ پہنچانا، عبداللہ کو پتا چلا کہ کوفے کے بازار میں چند باغیوں کو لایا جا رہا ہے. وجہ سنو کہ باغیوں کی عزادارو کوفے میں مشہور کیا گیا تھا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. یزید کے لشکر نے کربلا میں باغیوں کو مارا ہے. لوگوں کو یہ کہہ کے گھروں سے نکالا گیا. اب عزادارو عبداللہ کا پتا چلا کہ کچھ قیدی لائے جا رہے ہیں بازار میں. عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کو لیا، بازار میں پہنچا. اب عزادارو عبداللہ کھڑا تھا کہ اچانک عبداللہ نے ایک شور سنا اور تڑپ کے کہنے لگا کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی. عبداللہ کے ساتھیوں نے عبداللہ کو پکڑ کے جھنجھوڑنے کے بعد کہا عبداللہ کیا ہوا، کیا قیامت لگائی ہوئی ہے. عبداللہ نے کہا کہ جب میں علی سے آخری ملاقات کے لیے گیا تھا تو مولا سے میں نے پوچھا تھا مولا میں آپ سے اب اگلی ملاقات کب کروں گا، تو مولا نے کہا تھا عبداللہ اب میری اور تیری ملاقات بروز محشر ہوگی. عبداللہ اب میں تجھ سے قیامت والے دن ملوں گا. تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے مولا سے سوال کیا مولا پھر میں قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں آپ کو ڈھونڈوں گا کیسے. تو علی نے کہا عبداللہ جب میری آواز سنے نا تو اس سمت میں آ جانا، میں تجھے مل جاؤں گا. عزادارو عبداللہ کے ساتھیوں نے کہا عبداللہ قیامت تو نہیں آئی لیکن قیامت سے بھی بڑی کوئی چیز آ گئی ہے. عبداللہ کہتے کیا ہوا، عبداللہ کہتے کیا ہوا. عبداللہ کے ساتھی کہتے عبداللہ علی تو نہیں بلکہ علی کی بیٹیاں کوفے کے بازار میں شرابیوں کے مجمع میں بغیر چادر کے آ گئی. علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے کوفے میں. چلا قافلہ شام کے زندان پہنچا. عزادارو شام کے زندان میں ڈالا گیا قافلہ، قیدی کر دیا گیا، قید کیا گیا. عزادارو زندان ایسا تھا کہ سورج کی گرمی سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا اور سردیوں میں کوئی بچ نہیں سکتا تھا. عزادارو اور رات ہوتی تھی تو اندھیرا اتنا ہوتا تھا زندان میں، حالانکہ زندان کی چھت نہیں تھی. عزادارو اب حسین کی بیٹی نے رونا شروع کیا. جناب سکینہ روز بابا کو یاد کر کے روتی تھی. ہائے بابا آپ کہاں چلے گئے، ہائے بابا آپ کہاں چلے گئے، ہائے بابا آپ کہاں چلے گئے. عزادارو سیدہ سکینہ رو رہی تھی کہ ادھر ایک یزید نے آواز سنی. یزید نے کہا یہ کون بچی ہے جو رو رہی ہے. ایک ملاؤن نے کہا کہ یہ یزید یہ حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے جو زندان میں اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے.
اب عزادارو یہاں پہ دو روایتیں ملتی ہیں. پہلی روایت سنو. پہلی روایت یہ ہے کہ یزید نے کہا کہ حسین کا سر سکینہ کے پاس لے جاؤ. اب حسین کا سر لے کے تشت میں رکھا گیا. تشت پہ کپڑا ڈالا گیا. کپڑا ڈال کے تشت پہ عزادارو چلے. چلتے چلتے زندان کے دروازے پہ پہنچے. زندان کا دروازہ آیا. شہزادی سمجھی کہ شاید کچھ کھانے پینے کے لیے لائے ہیں. آواز دے کے کہا اگر کچھ کھانے پینے کے لیے لائے ہو تو واپس لے جاؤ, ہمیں نہیں ضرورت ہے. اب عزادارو اس ملعون نے کپڑا ہٹایا تشت کا. شہزادی نے بابا کا سر دیکھا. شہزادی نے تڑپ کے آواز دی, ہائے بابا, ہائے بابا. اب عزادارو دوسری روایت سننا. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری کہتے ہیں کہ جب زندان میں شہزادی بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی تو جس زندان کے صندوق میں مولا حسین کا سر رکھا گیا تھا اس صندوق کا تالا ٹوٹا. تالے کا ٹوٹنا تھا. صندوق کھلا. صندوق کھلا. حسین کا سر صندوق سے اٹھا. اب حسین کا سر ہوا میں پرواز کرتا کرتا شہزادی کی گود میں آیا. عزادارو یہ دو روایتیں ہیں. عزادارو شہزادی کی گود میں بابا کا سر آنا تھا. اب بابا سے باتیں شروع کی. اب رو رو کے کہتی تھی بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے. بابا آپ کے بعد سکینہ پہ بہت ظلم ہوئے. بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی کو تماچے مارے گئے. بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی کے کانوں سے گوشوارے نوچے گئے. بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی کے کرتے کے دامن کو آگ لگی. عزادارو یہاں باتیں چل رہی تھی. باتیں کرتے کرتے شہزادی گر گئی زمین پر. شہزادی غش کھا گئی. ادھر سید سجاد اٹھے. عزادارو قریب چلے. آواز دے کے کہا سکینہ بہن کیا ہوا, جواب تو دو. اب عزادارو کوئی جواب نہ آیا. اب سید سجاد آگے بڑھے. زندان میں سید سجاد آگے بڑھے. بہن کی نبض پہ ہاتھ رکھا. تڑپ کے پھوپھی کے چہرہ دیکھا. رو کے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں ہماری سکینہ قید سے آزاد ہو گئی. پھوپھی اماں سکینہ آج آزاد ہو گئی. عزادارو غسل ہوا. غسل کا ہونا تھا. عزادارو حوصلے کے ساتھ دو تین جملے سنا. اب عزادارو غسل دیا. غسل جانتے ہو غسل اتنا جناب زینب نے غسل دیا. اتنی زخمی تھی شہزادی کہ عزادارو جو کرتا پہنا تھا کرتا زخموں سے چپک گیا تھا. کرتا زخموں سے جدا نہیں ہوتا تھا. اب اس جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی بہن کو اسی کرتے میں دفنا دے. تیری بہن کا کرتا جدا نہیں ہوتا. اب عزادارو بیڑیوں میں جکڑے سید سجاد نے. عزادارو لاشا اٹھایا بہن کا. لاشا اٹھا کے چلے. زندان میں کبھی سنا ہے کسی کی قبر. اب عزادارو سید سجاد نے بہن کی قبر بنائی. چھوٹی سی قبر بنائی. قبر کے حوالے کرنا چاہا. قبر میں سے دو ہاتھ نکلے. آواز دی بیٹا سجاد میری سکینہ کو میرے حوالے کر دے. میں حسین اپنی سکینہ کو لینے آیا ہوں. رو کے کہا بابا سکینہ کو آہستہ تھامیے گا. سکینہ بہت زخمی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.